الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي بعد حمد و سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات عزیزکار، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے سالانہ رمضان مبارک کا جو پہلا جمعہ ہے، آج اپنی روایت کے ساتھ یہاں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جمعہ مبارک کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور ہمارے قلوب و اسلام کو مستریر فرمائے اور ہمیں رمضان مبارک کے فیض و برکات سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا آسان عالیہ نقشبندیہ لاسانیہ کی طرف سے، جملہ عالم اسلام کو رمضان مبارک کی آمد کی دوسری آج جمعۃ المبارک کی اور تیسری وہ جو ضلع ناروال کے جو متعلق ہے اور جتنے بھی برادران طریقت و محبت اس ضلع سے منسلک ہیں اور اس ضلع میں رہائش پذیر ہیں، جو عالمی دعوت رسانی ضلع ناروال کے پلیٹ فارم سے منعقدہ سالانہ عظیم الشان جو 12ویں ختم نبوت کانفرنس تھی دربار عالیہ نقشبندیہ لاسانی علی پرسیدہ شریف پر جو منعقد ہوئی، اس کی کامیاب انعقاد پر سبھی احباب برادران طریقت و محبت جو اراکین عالمی دعوت رسانی ہیں وہ تمام سب مبارکباد کے لائق و مستحق ہیں۔ اور صبح صبح ہم اس بات پہ احاطہ کر رہے تھے، تحریک وہ ہوتی ہے جو کسی کو شکل کو دیکھے بغیر انسان اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ جو صرف شکلوں کو دیکھ کر یا کسی کو دکھلانے کے لیے ہو تو وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو مقبول ہوتا ہے وہ عمل، اور نہ ہی اس میں کوئی انسان کو کوئی خالص کامیابی مل سکتی ہے۔ جب وہ مقبولیت ہی سند ہے کامیابی کی، تو مقبول تو وہ عمل ہوتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ۔ اگر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کیا جائے تو پھر وہ جو دکھلاوا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو پھر اس کا جو فائدہ ہے، اسی لیے رمضان مبارک ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، یہی دلداریت ہمیں پیدا کرتا ہے، یہی خشیت الہیہ، یہی اخلاص اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور یہ ہر سال رمضان مبارک کا مہینہ 11 مہینوں کے بعد یہ 12واں مہینہ آتا ہے، اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہماری زندگی کا یہ معمول رہا ہے کہ 6 ماہ ہم رمضان مبارک میں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتے ہیں کہ جان تو جانی ہے، لیکن اگر رمضان مبارک ہمیں مل جائے تو ہم اس کی برکتوں سے اور اس کے فیوز سے ہم وافر حصہ لے سکیں تو ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف بھی ہے اور اس کی ضمن میں یہ واقعہ ہے کہ ہمیں اس رمضان تک پہنچا۔ اور پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں باقی 6 مہینے ہم کیا کرتے ہیں، باقی 6 ماہ میں کیا کام ہوتا ہے؟ 6 ماہ تو انتظار میں گزر گئے، تو باقی کہتے ہیں کہ 6 مہینے ہم اللہ کے شکر میں ادا کرتے ہیں، وہ شکر بجا لاتے ہیں 6 ماہ کہ یا اللہ میرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان مبارک کی اس نعمت سے نوازا ہے۔ 6 مہینے انتظار میں گزر گئے اور 6 مہینے ہمارے
شکرانے میں گزر گئے. تو اس لیے عزیزان گرامی رمضان مبارک ایک بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بام عروج پر ہوتی ہے. اور اس بات کا اندازہ اور اعادہ ہم اس بات کا کر سکتے ہیں، اس کی تائید جو اس کی مثال ہے وہ اس بات سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. عام دنوں کے جو فرائض ہیں ان فرائض کے برابر آج کی نفلی عبادت کا ثواب ہمیں دیا جاتا ہے. رمضان کی نفلی عبادت کا ثواب ان فرائض کے برابر. تو جب ثواب نوافل کا فرائض کے برابر ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ فرض سب سے اوپر ہوتا ہے عبادت میں جس کو ہم ادا کرتے ہیں. تو اللہ کے ہاں رمضان مبارک کی افادیت اور اہمیت کتنی ہے کہ اس مہینے میں نفل عبادات کا ثواب بھی ہم کہیں زیادہ پاتے ہیں. اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت ایک تو یہ ہے کہ فتحت ابواب السماء، اب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں ساتھ لکھی جاتی ہیں. اس کو وضاحت سے سمجھنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو پھر فتحت ابواب الجنان یا ابواب الجنہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ رمضان آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے طلوع اس یعنی کیا کہتے ہیں قمر کے ساتھ، چاند کے ساتھ، تو جب چاند دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ سے ہی رمضان مبارک کی جو آمد ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اب اس آمد کے ساتھ کیا ہے کہ فتحت ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو جنت کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں حدیث کی تفسیر تو بعد میں کریں گے، پہلے حدیث کو بیان کر لیں. فتحت ابواب السماء، پھر فتحت ابواب الجنان، ابواب الجنہ. پھر ساتھ یہ ہے ایک اس کو اور وضاحت سے سمجھنے کے لیے اسی حدیث کا جو اگلا لفظ ہے کہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحَنَّمَ، اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. تو آپ معلوم ہوا کہ جنت کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کیوں بند کیے جاتے ہیں. اور پھر فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جتنی مہنگائی ہوتی ہے یہ شیطان کی نہیں، یہ ہمارا اپنا کیا کرا ہے. اس لیے شیطان پر اس مہینے میں آپ الزام نہیں دے سکتے کہ شیطان چونکہ جکڑے ہوتے ہیں. اب جو کچھ بھی اس مہینے میں ہوگا وہ آپ کے اندر کا شیطان جاگے گا جو اس نے 11 مہینے اس کی تربیت میں گزارے ہیں نا شیطان کی. اب یہاں حدیث کی روح سے جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو جو آج رونما ہونے والے واقعات ہیں اور معاملات ہیں ان کو آپ شیطان کو الزام نہیں ٹھہرا دے سکتے، ان کو مورد الزام اس کو نہیں ٹھہرا سکتے. آپ خود بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اسے اپنے معاملے کا کیا دھرا اس پر ڈال دیں، یہ نہیں ہو سکتا. آج مہینہ یہ جو طلوع ہوا ہے اس مہینے کے اختتام تک جتنے بھی معاملات غلط ہوں گے آپ خود اپنے کیے کے ذمہ دار ہوں گے اور شیطان کا اس میں عمل دخل نہیں ہے. کیوں؟ جہاں اللہ کی رحمت اس قدر زیادہ ہو، جب بارش اتنی زیادہ ہو، جناب طوفانی بارش ہو، تو اس بارش میں کوئی چیز خشک نہیں رہ سکتی. انسان سر سے لے کر پاؤں تک بھیگ جاتا ہے. اور یہ ایسی بارشیں ہم سامنے بھکت میں دیکھتے ہیں کہ جناب ادھر کی بارش ادھر کی بارش ادھر طوفانی بارش ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت کی بارش اس قدر ہوتی ہے اور شیطان انسان پر اپنا داؤ چلا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان کیونکہ سلمان فارسی ابھی میں نے پڑھا ہے آتے آتے ایک روایت جو بہار جنت سے کسی نے فیس بک پہ ڈالی ہے، تو اچھی بات ہے. یہ بہار جنت مفتی مہر الدین صاحب
جو خلیفہ مجاز ہیں حضور اکبر المشائخ کے، اور مرید صادق ہیں حضور شاہد آسانی اللہ رحمہ کے، اور استاد اساتذہ تھے جامعہ حزب الاحناف لاہور کے، اور صدر مدرس تھے اور شیخ الحدیث تھے علامہ مفتی مہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہم نے جس کو دوبارہ جس کا مطلب اشعار کی تھی پچھلے سال، تو وہ کتاب اس کے ابواب میں سے جو رمضان کی فضیلت اس میں یہ لکھا ہے، آج میں بھی پڑھتا آ رہا تھا، کسی نے فیس بک پہ چڑھایا اپلوڈ کیا ہے، جس کے رات بھی انوار تجلیات الہیہ کا نزول ہے اور جس کے دن میں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہے، تو 24 گھنٹے اللہ کی رحمت کا نزول جس شب و روز جس مہینے میں ہو، اس مہینے میں شیطان آ کے داغ ڈالے، گھر والا بھی جاگ رہا ہو، چوکیدار بھی جاگ رہا ہو، تو پھر آ کے کوئی چوری کر دے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس گلی سے نہیں وہ گزر سکتا۔ اور بندہ مومن جب کمر بستہ ہوتا ہے عبادت و ریاضت کے لیے، رات قیام لیل کے لیے، رات قیام کے لیے، اور دن میں جو صائم ہو، روزہ دار ہو، اور دن میں روزہ ہو، رات قیام اللیل ہو، رات نماز میں گزرے، عبادات میں گزرے، مجاہدے میں گزرے، اور دن میں روزہ ہو، تو عزیزان اکرامی قدر شیطان آ جائے اور آ کے بندے کو بربلائے کہ یہ کام کر، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ رات بھی خدا کی بارگاہ میں، دن کو بھی بارگاہ خدا بندی میں حاضر، تو جو 24 گھنٹے جس مہینے میں بارگاہ الوہیت میں بندہ حاضر ہو اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو شیطان پھر بھی داؤ لگائے، وہ داؤ نہیں چل سکتا۔ داؤ اس وقت چلتا ہے جب بندہ خدا سے دور ہوتا ہے، جب خدا سے دوری ہوتی ہے داؤ اس وقت ہوتا ہے۔ اس حالت میں داؤ نہیں رکھ سکتا، چونکہ یہ بہت محتاط گھڑیاں ہیں، اور بندہ مومن کو حدیث مبارکہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صدیقہ کائنات فرماتی ہیں 11 مہینوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت گزاری میں مصروف رہتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا، شعبان کے شروع میں ہی آپ اس کی ایک تیاری شروع فرماتے اور عبادت و ریاضت میں اس قدر مشغول ہوتے کہ رمضان کا آنا ہوتا تھا کہ آقا اپنی کمر باندھ لیتے اور پھر اس قدر کمر باندھ لیتے کہ پھر اختتام تک جیسے کہ بہت بڑا جہاد ہو جس کے لیے آقا کریم اپنی تیاری کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ہے آقا کریم کی عبادت و ریاضت اس ماہ سیام رمضان مبارک کے مہینے کے اندر۔ جب حوالی امت کی تعلیم یہ ہوئی تو پھر امت کی تعلیم کیا ہے؟ امت کی تعلیم تو یہی ہے جو ہمارے آقا کی تعلیم ہے کہ رات ہم نماز میں گزاریں اور مختصر لمحات میں اپنی نیند بھی پوری کریں، سکون بھی کریں، عبادت و ریاضت کی طرف توجہ زیادہ کریں۔ تو جس کی توجہ عام حالت میں عبادت کتنی ہے کہ اللہ فرمائے یا ایھا المزمل محبوب کام کر دیا، چادر لپیٹنے والے چادر میں لپٹے اپنی عبادت کو کم کر دے، تھوڑا حصہ، کیونکہ پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ جس کے 11 مہینوں کی کیفیت یہ ہے، تو پھر ام المومنین کی روایت کے مطابق اس ماہ سیام کے اندر پھر اس کی عبادت و ریاضت کا مقام کیا ہوگا؟ پھر اگر امت کے والی کی عبادت و ریاضت کی کیفیت یہ ہے تو پھر امت کو بھی اس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ساری رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہے، ہم بس انتظار کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کا، ہم انتظار کرتے ہیں صرف مہنگائی کا کہ ہم کریں، مال کمائیں، ٹھیک ہے کہ ہر چیز کو جہاں کچھ کھانے کا انتظار کرتے ہیں، کچھ کمانے کا انتظار کرتے ہیں، تو رمضان کے روزے رکھنے کا انتظار کون کرتا ہے؟ عبادت و ریاضت کے لیے کون بےتاب ہے؟ جو 11 مہینے میں جس کے لیے 5 وقت کی نماز مشکل ہے، 12واں مہینہ تو بھائی تربیت کا ہے۔ یہ تو تربیت ہمیں سکھاتی ہے
کہ 11 مہینوں کے بعد جو 12ویں مہینے میں عبادت و ریاضت ہے، یہ کسی نے دیکھے سوشل میڈیا اچھی چیز ہے، اتنی بری بھی نہیں اتنی اچھی بھی نہیں، یہ بلینڈ ہے اچھے برے کا. کسی نے اچھی بات لکھی ہے کہ بندہ 10 دن، میں نے پچھلے دنوں عرض کیا تھا کہ خاتون تھی تو وہ انگلینڈ سے آئیں گے بریڈ فورڈ سے چکسواری میں، تو میں نے دیکھا ان کے سرہانے سگریٹ پڑے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں پیتے ہیں سگریٹ؟ انہوں نے کہا کہ کیا کریں، ہمارے والد صاحب پیتے تھے تو ان کو حکا بنا کے دیتی تھی تو بس وہ کھینچنا اس کو ایسے تو وہ جناب عادت کر دی، تو اب مجھے عادت ہے تو سگریٹ پیتی ہوں کبھی کبھار، تو اس لیے عادت پڑ گئی. تو کسی نے سوشل میڈیا پہ یہ بات اچھی ڈالی ہے، اگر باپ کو حکا بنا کے دو تو عادت پڑ جائے، کسی جھوٹے کے پاس 2-4 دن یا ایک ہفتے میں 2-3 دفعہ بیٹھ جاؤ تو جناب جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے، کسی اور گناہ کرنے والے کے پاس، وہ گناہ کرنے والے کے پاس بیٹھو گے تو وہ گناہ کی عادت پڑ جائے گی، کسی چور کے پاس بیٹھو گے تو وہ چوری والی عادت جو ہے آ جائے گی، کسی رسا گیر کے پاس بیٹھے گے تو رسا گیری کی عادت آ جائے گی، کسی ایسے ویسے کے پاس بیٹھے تو ایسی ویسی عادت آ گئی. لیکن 11 مہینوں کے بعد جو رمضان مبارک کی جو 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عادات ڈالی ہیں کہ 11 مہینوں میں یہ عادت کیوں باقی نہیں رہتی؟ یہ تو مہینہ ہے تربیت کا. اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی جو صحیح حدیث ہے اس میں جو ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے اس نیت سے رکھے کہ میرے پچھلے گناہ خدا معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے آج اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ ہے سام کا، یہ سام کا من صام رمضان، جس نے رمضان کے اس نیت سے رکھے کہ پچھلے توبۃ النصوح کا ارادہ کیا کہ مجھے معافی مل جائے تو معافی، پھر غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ جو اس کے دل میں تھے وہ ختم ہو گئے، اس کا مغفرت ہو گئی. اب فرمایا کہ یہ تو دن کی بات ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس میں ایمان و احتساب کی بات ہے، ایمان رکھتے ہوئے اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی احتساب کرتے ہوئے کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا کیا 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 نہیں اور آئندہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ احتساب ہے حساب کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام اللہ کی رضا کے لیے کیا اور ایمان اور احتساب کی نیت سے کیا تو اس کے جو ذمہ گناہ ہے اللہ معاف فرما دیتا. اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص، حدیث شریف ہے نا، سنیے نا، بدبخت ہے وہ شخص، اور میں یہ کہتا ہوں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں حدیث کی روح سے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے ذمے جو گناہ تھے اس گناہ والی چادر کو وہ دھو نہیں سکا رمضان کے پانی سے. اللہ، اس سے بڑا کائنات میں کوئی بدبخت نہیں. کیوں؟ دریائے رحمت تیرے دروازے کے آگے سے گزرتے گئے اور تیری گناہ کی چادر اسی طرح میلی پڑی رہے تو اس کا مطلب ہے تو گناہگار بھی ہے اور بدماش بھی ہے، بدبخت بھی ہے، بدنصیب بھی ہے کہ تو اپنی ان گناہ کی چادر کو دھونے کا ارادہ بھی تیرے دل میں نہیں ہے. یہ ارادہ اس وقت ہوتا ہے کہ میری چادر گندی ہے میں اس کو دھو لوں، جب صفائی ستھرائی کا دل میں خیال اور اظہار ہو یا چاہت ہو، طلب ہو. جب دل میں طلب ہی نہیں، جستجو ہی نہیں تو خدا تجھے توبہ کی توفیق کیسے؟ اگر دل میں تڑپ ہوتی کہ میری چادر گناہ سے آلودہ ہے اور معصیت سے بھرپور ہے اور یہ سنہری موقع ہے. دیکھیں ابھی وہ کہتے ہیں نا جناب آٹا مفت مل رہا ہے تو لائنیں لگی ہیں، بندے مر بھی رہے ہیں. ابھی آپ سے کہیں کہ جناب مفت بوریاں مل گئی یا باردانہ لے لیں، گندم آپ کی جناب 4000 میں بک جائے گی تو لے لیں پاسکو سے جا کے، تو لائنیں لگی ہوتی ہیں. ذمہ دار بھی جس کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، جس نمازی اپنا جس کاشتکار کے پاس جو کہتا ہے میرے تو کپڑے بھرے رہتے ہیں
جو ذمہ دار کہتا میرے پاس وہ وقت نہیں نماز کے لیے، وہ لائن میں لگا جناب بوریاں لینے کے لیے لائن میں لگا ہوتا ہے۔ کون سی لائن ہے؟ نادرا کی لائن میں تم لگتے ہو، پاسپورٹ کی لائن میں تم لگتے ہو، آٹے کی لائن میں تم لگتے ہو، فری کھاتے کی لائن میں تم لگتے ہو، تبرک ایک دیگ رکھ لیں لائن ختم ہونے کو نہیں آتی۔ تو نماز کے لیے تیرے پاس وقت نہ ہو، عبادت و ریاضت کے لیے تیرے پاس وقت نہ ہو، تیرے اندر گناہ سے جو آلودہ چادر ہے گناہ والی اس کو دھونے کی تیرے اندر تڑپ ہی نہ ہو۔ چلے گناہ گار تو ہم ہیں، وہ تو بشری تقاضا ہے، ہم نے بشریت میں ہم نے یہ کیے، صغیرہ کیے، کبیرہ کیے، ہم کرتے ہیں، کریں گے قیامت تک جو آئیں گے۔ یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، محفوظ بھی یہ نہیں ہے، محفوظ اور ہوتے ہیں جو اولیاء الصلحاء ہیں۔ ہم جیسے گناہگار محفوظ نہیں ہیں، یہ تو گناہگار ہے، ہم نے صغیرہ گناہ بھی کیے، کبیرہ بھی کیے، لیکن ایک طلب اور جستجو اور جذبہ دل میں ہونا چاہیے تھا، ایک احساس ندامت شرمندگی دل میں ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے جو کیا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم سے تو بنی اسرائیل کا قسمت کے لحاظ سے وہ اچھا نہیں، کیونکہ وہ آقا کا امت ہی نہیں، جس نے 99 قتل کیے تھے۔ کل میں سوچ رہا تھا کسی سے واقعہ ویسے زبانی کلامی عرض کیا تو 99 قتل کرنے کے بعد بھی دل میں جستجو تھی۔ ہاں جام کے چیمہ سے ہمارے پاس ایک دوست آئے تھے کل صبح، تو وہ ان سے میں عرض کر رہا تھا جاوید صاحب، تو میں نے کہا دسکا کے ساتھ یہ کہوں، میں نے کہا کہ دیکھیں 99 قتل کرنے کے بعد جستجو تھی اس کے پاس، اس کے دل میں تڑپ تھی کہ میری توبہ، اسے 100واں قتل کر دیا، تو 100 کرنے کے بعد بھی اس نے کہا کہ ابھی بھی توبہ کی جناب سے مجھے ضرورت ہے۔ لیکن ہم تو بنی اسرائیل سے بھی گئے گزرے ہیں، ایک تو گناہگار ہیں، دوسرے اس کا احساس ندامت اور شرمندگی ہمارے دل میں ہی نہیں کہ کم از کم ہم اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کریں یا اس سے آپ نے کیے ہوئے کی معافی تلافی کا فیصلہ کریں۔ تو اتنا بدبخت ہے وہ بندہ، حضور آقا کریم کے فرمان کے مطابق اللہ کی رحمت کا نزول ہو اور دریائے رحمت اور رحمت کا سمندر اس کے جناب سامنے سے گزرے تو پھر وہ محروم رہے، اسی طرح اس کے کپڑے گندے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بدقسمتی اور بدنصیبی پر مہر ہے۔ آپ ایک دیوبندی عالم دین ہیں، وہ حضرت مجدد کا فرمان لکھتے ہیں کہ رمضان میں رحمت کتنی ہوتی۔ آپ سن رہے ہیں میری باتیں کہ نہیں سن رہے؟ اگر تو کوئی بے ہوش ہونے پر ہے روزے کی وجہ سے تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ ویسے آج بے ہوش ہونے والا وقت ہے تو سردی ہے، آج پانی کی پیاس نہیں، آج اللہ کا فضل ہے، لیکن چائے کی حاجت ہوتی ہے، آج تو چائے ہونی چاہیے، لیکن چائے پیئیں گے انشاءاللہ شام کو۔ ابھی جو سننے والے بتاتے وہ سنیں۔ جو بندی عالم دین ہے، مشہور ہے، نام چھوڑے، لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ حضرت مجدد انصاری شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ جو ہمارے نقش بندیوں کے پیر ہیں اور بر صغیر کے محسن ہیں، عالم اسلام کے محسن ہیں، اور فیض و برکت کا، فیوز الہیہ کا، انوار الہیہ کا ایک خود سمندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 11 مہینوں میں اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں مسلمانوں، اللہ کی رحمتیں جو نچھاور ہوتی ہیں انسانوں کو دی جاتی ہیں، مخلوقات کو عطا کی جاتی ہیں، یہ رمضان المبارک کی نعمتوں میں سے وہ اس طرح سمجھے جیسے سمندر سے ایک قطرہ ہے۔ 11 مہینے ایک قطرہ اور 12ویں مہینے میں سمندر ہی اتنا۔ اتنی بڑی بات ہے کہ حضرت مجدد انصاری شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو سمجھائی ہے۔ 11 مہینے میں جو نعمت پڑتی ہے وہ سمندر میں سے ایک قطرے کے برابر ہے، اور رمضان ایک سمندر ہے جس رمضان میں انسان اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، بخشش و مغفرت کا پروانہ جاری نہ کروا سکے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور بدقسمت اور بدبخت نہیں ہے۔ ایک بات اور دوسری بات یہ ہے، رمضان المبارک کے 3 اشرے ہیں، ہر مہینے کے 3 اشرے ہوتے ہیں، اشرہ کہتے ہیں 10 دن پہلے، 10 دن درمیان، 10 دن آخر۔
30 دنوں میں جو تقسیم ہے رمضان مبارک کی وہ دیکھنے کو کیا ہے. پہلے مہینے میں پہلے 10 دنوں میں اس مہینے کے پہلے 10 دن جو ابھی جا رہے ہیں، آج دوسرا دن، یہ کون سا اشرا ہے؟ ہاں جی، اشرا امتحان نہ سننا تھا، اگلے سال امتحان لینا بچے رہے. کون سا اشرا ہے یہ 10 دن کون سے ہیں؟ اشرائے رحمت. پھر بول اونچی آواز میں اشرائے رحمت، اشرائے رحمت. اس کے بعد ہوگا درمیانہ اشرا، درمیان والا 10 سے 20 تک. وہ جو 10 سے 20 تک اشرا ہے، 10 دن ہیں، وہ کون سے ہیں؟ مغفرت کے. کون سے ہیں؟ مغفرت کے. پہلا اشرا، دوسرا اشرا، تو 20 سے 30 تک جو ہے وہ ہے تیسرا اشرا. تو تیسرا اشرا کون سا ہے؟ جہنم سے آزادی کا اشرا. معلوم ہوا رحمت برسی، مغفرت مقبول ہوئی، اور تیسرے اشرے میں کہا جا تو آزاد ہے. اب ثابت ہوا 3 اشروں میں یہ کام نہ رحمت سے طلب کر سکا، نہ مغفرت سے لے سکا کچھ، اور نہ پھر آخر میں بخشش کا پروانہ جاری ہو سکا. ٹھیک ہے جی. اور جسے آقا فرمائیں یہ بخشش کا پروانہ ہے، یہ آزادی کا پروانہ ہے. آزادی جہنم سے آزادی کا یہ پروانہ ہے. یہ 10 دن آخری جہنم سے آزادی کا اشرا ہے. تو جہنم سے آزاد ہونا اب مشکل کام ہے. 1 مہینے جو کہتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم پڑھتے تھے، ہم کہتے تھے اچھا امتحان دینے آخری اس مہینے پڑھا نہیں، امتحان نہ پڑھا. ان کیا کھیل گئی. ابھی کھیلنے کا وقت نہیں ہے، ابھی وقت ہے اس کھیل کا جو ہم نے 11 مہینے کھیلا ہے. اس مہینے میں خدا کی رحمت سے کچھ حاصل کر سکے اور اپنی بخشش کا پروانہ جاری کروا سکے، دوزخ سے رہائی کا جناب اعلان ان کانوں سے سن سکے جو ہمیں آقا کی زبان باکمال سے، زبان لا ریب سے، اور اپنے فضل و کرم والی زبان سے آقا نے اپنی امت کو یہ پروانہ جاری کروا دیا. کاش ہم میں وہ جذبہ موجود ہو جو جس رمضان کا آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جو طاق راتوں میں سے ہے، جو جفت نہیں ہے، طاق ہے، سنگل راتوں میں سے. ٹھیک ہے جی. جس طرح 21، 23، 27ویں، اور معتبر قول کے مطابق یہ 27ویں ہے. 1 مہینے کی رات نص قرآنی کی روشنی میں خیر من الف شہر، خیر من الف شہر. الف کا مطلب کیا ہے؟ 1000. الف کا مطلب کیا ہے؟ 1000. آٹا مہنگا ہو گیا، 1100 روپے لوگ کلو دینے پہ. کوئی ایسے 1000 مہینے نکال لے، 1000 روپیے نکالے نہیں. 1000 مہینہ. شہر کا مطلب مہینہ. شہر واحد صرف رمضان، 1 مہینہ رمضان. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل 1 مہینے کی یہ رات ہے. 1000 مہینوں سے افضل یہ 1 مہینے ایک رات ہے رمضان کی 27ویں کی رات. تو جس رات میں سارا کچھ سمو دیا گیا اور فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس شہر کا مطلب مہینہ. اس رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول اجلال ہوا. یہ قرآن اور رمضان یہ دونوں ان کا آپس میں بہت ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا آپس میں بہت ساتھ ہے. چونکہ رمضان میں جس چیز کی ٹریننگ دینی ہوتی ہے، رمضان جس کتاب کو پڑھاتا ہے،
وہ کتاب ہے قرآن. رمضان نے جس کتاب کی آپ کو تربیت دینی ہے، ٹریننگ دینی ہے، ٹیچنگ کرنا ہے، آپ کی کوچنگ کرنی ہے، آپ کو پریکٹس کروانی ہے، یہ وہ کتاب ہے. قرآن اور رمضان، رمضان اور قرآن ان کا آپس میں بہت گہرا ساتھ ہے. اس لیے آپ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن حکیم کی جو تلاوت ہے اس کو خاص فرمایا. قیام اللیل میں دیکھیں آقا کریم کی عبادت اور ریاضت کا تو آپ کو پتہ نہیں کہ ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک رات میں 6 پارے تک بڑی بڑی جو صورتیں ہیں صرف وہ شروع کی اور حضرت بلال حبشی نے ادھر سے بند کیا کام. ایک رات کی عبادت کا آقا کا یہ حال ہے. کہیں جناب وہ آل عمران، کہیں نساء، کہیں بقرہ. تو بقرہ شریف پڑھ لو بہت لمبی. تو جس والی امت کا معاملہ یہ ہے اور قرآن وہ پڑھے جو صاحب قرآن، دوسرے صاحب قرآن قرآن کو پڑھے. تو جس امت کے لیے قرآن ہدایت بن کے آیا، رحمت بن کے آیا، شفا بن کے آیا، وہ اس قرآن سے دور رہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے انصاف نہیں کیا. اب فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو نازل فرمایا. تو نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی برکت اتنی ہے، ایک رمضان کی برکت، ایک قرآن کی برکت. اب ہم جو بندہ گناہگار ہے، بندہ ناچیز ہے، جو بندگان عام ہیں، ہم جیسے گناہگار ہیں، ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتھوں میں ہو سکے کم از کم ایٹ لیسٹ اور ایٹ منیمم لیول جو ہے ایک قرآن پاک کی تکمیل ہر بندہ مومن کو ضرور کرنی چاہیے. میں نے کیا کیا ہے؟ ایک قرآن پاک کم از کم آپ کو ضرور ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. قرآن کی محبت کا ثبوت دیں اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن میں اتنا اثر ہے اور رمضان کے بابرکت ساتھوں میں اتنا اثر ہے. رمضان کے فی یوم، فی روزہ ایک دن میں ایک سپارہ پڑھ لیں اور اگلے سال آپ ان ساتوں کا انتظار نہ کریں تو میرا نام کچھ ہوگا. پڑھ لیں. جو سکون اور اطمینان اس وقت ہے، جس طرح دیکھیں نا اللہ فرماتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، یہ صبح کا جو قرآن ہے پڑھنا اللہ کو بہت مقبول ہے. پڑھتے ہیں نا قرآن حکیم فجر پڑھتے ہیں وَقَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. یہ فجر والا قرآن جو پڑھتے ہیں ہمارے سب لوگ پڑھتے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہیں کہ فجر کے وقت قرآن کا تلاوت کرنا خدا کو بہت مقبول ہے. تو جس کی مقبولیت فجر کے اوقات میں اتنی ہے کہ خدا کو پسند ہے، تو رمضان میں ہو اور رمضان کی فجر میں ہو تو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا ہے ملٹی پلائی ہوتا ہے. یہ میں نے جو کیا ہے مگر مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، میں قرآن کا فتویٰ دے رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، قرآن فجر میں پڑھا جائے تو بہت مقبول ہے، مشہود ہے. اب قرآن مشہود ہے فجر میں، تو جو رمضان کی فجر میں پڑھا جائے وہ کتنا مشہود ہوگا. تو پھر جو میں نے کہا تو غلط تو نہیں کہا. اب کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو ظاہر میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو باطن سے ہوتی ہیں. بندہ کہتا ہے جو بندہ سچا ہوتا ہے نا میرا دل گواہی دیتا ہے، حالانکہ دیکھنے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ دیکھیں میرا دل بھی گواہی دیتا تھا. میں نے پہلی رات یہ کوئی بلائق والی بات نہیں ہے، اسے جڑا بندہ گل کرتا نا اس طرح لوگ کہتے ہیں بڑا والی بڑا کرتا تو یہ میرے بڑا کو بتا بھی نہیں، بڑا نہ چھوٹا بھی نہیں، سیدھی گل کرنی چاہیے. میں تراویاں پڑھ کے حقیقت ہے میں کہا میرا دل مانتا کہ آج رمضان شریف ہو جائے گا. میں پڑھ کے نا جی میں کہا کوئی گل نہیں، کتے گٹے گوٹے کھر نہیں چلے، نہ میں نہیں کھرے، ترگا نہیں کھرے، ہاں جی چوریاں کرتے نہیں کھرے، ڈکیتیاں کرتے نہیں کھرے.
بھائی بھی جی کرتے نہیں تو پھرے جو ہون پھر دیا تو نہیں پھرے یا 20 تراویاں پڑھنا بھی مارنی چلے جی اچھا جی میں پڑھ کے میں کوئی بھی نہیں پڑھتا چلو اسی پڑھی اللہ سکول بتاؤ رہے برکت کو سو میں پڑھ کے سکتا جی مینو دل گواہی دینا سی ہوں بندہ نا میرا دل گواہی دینا ہے بھائی تیرا دل اس واسطے گواہی دینا کہ تیرا دل جھوٹا نہیں ہو سکتا کیوں جب تو جھوٹا بھی ہوے گا نا تو تیرے دل میں کبھی تم سچا نہیں آتا کہ دل بڑا پکا تے بڑا ٹیڑھا بنتا ہے تسی جھوٹے بھی ہو نا لوگ تمہیں سارا زمانہ آخر نہیں آیا بڑے سچے میاں صاحب بہت سچے نے انہوں کا دل ملامت کرتا ذرا منہ لگا جا کے چھپڑ تو کہ سارا زمانہ چنگا آندا سچا آندا تو تے جھوٹا پر درجے دے یہ بے ایمان سارے نوں پتہ کوئی نہیں یہ غلط نے کیونکہ دل نہیں مانتا اگر بندہ ہوئے سچا تو سارا کائنات انہوں سولی چڑھ دیا کہہ رہے ہیں سولی چڑھے جھوٹا ہے بندہ سولی چڑھیا ہوئے گا لیکن وہ دل مطمئن ہوئے گا اللہ کوئی گل نہیں میرا دل سچا ہے کیوں میرے دل سچائی ہے میں سچا کیونکہ میرا دل گواہی دینا ہے ٹھیک ہے جی دل کی گواہی جی نا انہوں منیا کرو لوگوں کی گواہی نہ منیا کرو لوگوں کی گواہی ویسے حجت بن جاتی ہے دل کی گواہی سب تو اہم ہوتی ہے تو دل گواہی دینا کہ تسی نیک ہو میرا تو نہیں دینا میرا دل نہیں گواہی دینا کہ تو نیک ہے تو دل گواہی دینا کیونکہ ایسے کہ ہزار ہاں خامیاں نے جس خامی نے تسی خامی نہیں سمجھتے تسی گناہ کبیرہ نو کہندے آیا گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کتنے کرنے ہیں گناہ کبیرہ کتنے کرنے ہیں دانستہ کتنے کرنے ہیں نا دانستہ کتنے کرنے ہیں چاندیا کتنے کرنے ہیں نا چاندیا کتنے کرنے ہیں لہذا ہر گناہ کی معافی دا دروازہ آج کے دن کھلا ہے ہر مہینے کھلا ہے اور رمضان اور قرآن کے عالم شاہد آسانی کو قرآن بہت پسند سی اور میں پچھلے دنوں کی اکثر عرض کرتا رہا چونکہ میں ہور گلاں گھٹ کرنا کیونکہ جو جو مولوی تقریرا کرن اخلاق اچھا رکھو قوم بد اخلاق ہو رہی ہے جو مولوی فتوی اخلاقی اصلاحی بیان جاری کر رہے ہیں مومن آپس بھرا نے جپی پایا کرو انہاں لوکی باواں وڈن ڈے جنہ لوکی جناب آندے جی جناب تسی جھوٹ نہیں بولنا انہاں لوکی جناب سچ مارن ڈے جھوٹ بولی آن ڈے جنہ لوکی آندے ملاوٹ نہ کرو لوکی جناب سر دھڑ دی بازی لا کے چلے نے انہاں اصلاحی بیاناں نال تہاڈی گل نہیں بننی جب تک ایک اصلاح اپنے اندر نہ پیدا کرو گے جب تک قرآن وال نہ آؤ گے تسی کبھی بھی بندے دے پتر بن سکتے ہی نہیں جاؤ جنہ مرضی اصلاحی بیان سن قرآن نو اپنی ذات کا حصہ بناؤ جڑا صبح شام پڑھو گے تے تانوں ملامت کرے گا تہاڈا دل ملامت کرے گا تو کہنا کہ پیا رب کی فرماندا پیا ٹھیک ہے جی رب کی فرماندا ہے اس واسطے تسی ہزار انسان ٹائم اچھا بس میں ختم لگا اس واسطے عقیدہ حقا سچا عقیدہ ہے مولویاں نے اسی عقیدے کی بڑی پاسداری کی نا اسی کچھ بھی عقیدے کی پھیلاؤ یا جناب تبلیغ یا ابلاغ نہیں کیتا کئی ایمان ایسے ایسے حملہ آور ہوئے قوم تسا ویکھیا انہوں نے آخیا داتا کچھ نہیں جانتا داتا کہتا نام ہے کی لین جاندے ہو ولی کی کر سکتا میں نہ انہاں گلن چھڈو 100 سال بعد 200 سال بعد اپنی موت سب مر گئے کیوں کہ ساڈے عقیدے سانو قرآن نے دسے تے مولوی نے تبلیغ نال نہیں بچے اسی قرآن دے فیصلے نال بچے بے شک قرآن نے آخیا صحابہ کہف دا کتا انہاں دی کوہ وچ بیٹھا بچ گیا تے کتنا مقرر ہے کوئی مائی دا لال نوں چٹلا نہیں سکیا کس نے آخیا جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض سے نہیں برکت ہے جاؤ یعقوب علیہ السلام کی بنائی واپس آ گئی کوئی مائی دا لال انہوں چٹلا نہیں سکیا تابوت سکینہ جو مستقل چیزاں سے انبیاء دیا جناب موسیٰ و ہارون دیا علیہ السلام کوئی مائی دا لال انہوں چٹلا نہیں سکیا کیوں مولوی دے ابلاغ نال اسی نہیں بچے مولوی ابلاغ وہ کرتا ہے جو قرآن کہندا ہے تے ساڈا ابلاغ ہوے جو قرآن دے وچ موجود ہے جنوں کوئی مائی دا لال قرآن چوں باہر نہیں کر سکدا ٹھیک ہے جی نہ کتوتا نہیں کر سکتا بکرا نہیں کر سکتا بگیاڑ نہیں کر سکتا کنے عقیدے نے جڑا قرآن کو دستا ہے
نسبت قرآن دستا ہے، نسبت دی حیا قرآن دستا ہے، رب دے ہاں مقربین بارگاہ ارادہ مقام کی اور ساڈے واسطے وہ اہمیت کی رکھتے ہیں، یہ قرآن دستا ہے۔ اسا سچ کی بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، گناہ نہیں کرنے، معصیت والے پاسے نہیں آنا، نیکی والے پاسے آنا، پرہیزگاری والے پاسے آنا، تقوی والے پاسے آنا ہے، اچھائی والے پاسے آنا ہے۔ یہ سارے عقیدے سانو قرآن کا ہمیں لگی جے کہ جدو قرآن سانو عقیدے دسدا ہے تے مطلب ہے ساری بنیاد قرآن دے اوتے جے۔ تسی کی کردے ہو؟ چپ کر کے لوٹا مسئلہ لیندے ہو، مولوی دے پیچھے ترے پھرتے ہو۔ اے کی جی اے ہن پیر صاحب بن گئے مولوی صاحب جی، 4 دن تبلیغ کر کے جو بیٹھو مولوی کو، لیکن یاد رکھو ہر مولوی دی بنیاد قرآن ہے، کہ جس مولوی دی بنیاد قرآن نہیں وہ مولوی جھوٹا ہے، وہ پڑھنے کی ضرورت، وہ تبلیغ چڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ تبلیغ کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ایک اور اتلی قسم سوفسٹیکیٹڈ جڑے کہندے نے کہ ولی اللہ کر سکتے ہیں، نہ لیندے نے، لیکن بہن کھڑونا کا پیڑے نال ہوندا ہے۔ داتا صاحب کر سکتے ہیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں، جی فلانا بڑا کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو بہنا کھڑونا وہ پھر اپنی پارٹی نہ پگانا پارٹی نہ تے بندے کا پتر بنو، داتا صاحب کی پارٹی نہ بنو، پگانے پارٹی سے پیشاب لینے وہ تو کی لینے۔ داتا صاحب کی پارٹی تو رجے نہیں، جہاں 1000 سال کی پارٹی بنا کے بیٹھا اس کا منہ موڑ کے کتنے جانے نویاں پارٹیاں فلانی شہرانی بڑی پرانی دکان ہے، وہ 1000 سال کی دکان کھولی ہے، کوئی بدقیامتی ثابت کرو، کوئی جھوٹ ثابت کرو، کوئی جناب کمیشن ثابت کر دو، کوئی جناب مافیا ثابت کر دو کہ داتا صاحب کا مافیا جناب فلانا آٹا مافیا جناب چینی مافیا، کوئی ثابت کرو۔ داتا صاحب دی کتاب کھلی کتاب، داتا صاحب کی کتاب بند کتاب کشف المعجوب، داتا صاحب کا کردار کھلی کتاب، داتا صاحب آپ جعلی ہے جڑی جی کتاب تانوں تسکین نہیں دے سکی تے تسی کتے زندگی کی تسکین پا سکتے ایویں نہ کہ سجے کھبے مڑ جائے کرو کدی آس پاس کدی آس پاس کدی آس پاس، شکل گھٹ بہت بڑی بیماری ہے جنوں تویز رکھتے جا جاتے 5-7 بندے ایویں گھیرے کرتے۔ میری گل سیدھی سیدھی، میں تیرا دشمن تے ہے نہیں، لیکن گل میری سیدھی ہے، میں چونکہ سیدھی کرن تو بغیر رہ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ یہ تمہیں چنگی لگتی ہے نہیں لگتی، مینوں اس نال کوئی سروکار نہیں، مینوں یہ کہنا چنگا لگتا ہے۔ جی میں گل کھول کے نہ کرا تو پھر مینوں ذرا تھوڑا جہا اپنے آپ شرمندگی محسوس ہوتی کہ اسی تبلیغ نہیں کی، کیونکہ صرف میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرنے تبلیغ نہیں ہوتی، کبھی کوڑے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، ہوں دسو آخری گلا میری، ہر بندہ یہ بندہ اگر کہے یہاں میٹھیاں گلوں ویخ لو تو کڑویاں کنے اپنانیاں نے؟ پیری مریدی دے معیار بھائی یہ نہیں، چونکہ اہل شکرگٹ قرآن ہے، انہاں دی محبت انہاں دی مبسطگی دین نال بہت ہے، دین تو قربان ہونا ہے، انہاں دا ترا امتیاز ہے، انہاں دی بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ سب ایک بچیاں چہرے نور نور آقا کریم دی محبت یقینی محبت یہ علاقے دا یہ خاصہ ہے۔ یہ والدین کو دعا دو، یہ اولیاء کاملین کو دعا دو، انہوں سلامت کرو جنہاں نال تواڈے والدین اجداد وابستہ ہوئے، جنہاں تانوں سجو کھبے نہیں ہون دتا۔ ٹھیک ہے جی، اس واسطے ساڈی بہادری نہیں ہے کہ اپنے آباء و اجداد اس طریقے سے کار بند رہو، چونکہ یہ کتاب کھلی ہے، میں اس کی تو کوئی نقطہ نہیں اٹھا سکتا۔ شاہد لسانی آج موجود ہے، میری ذات کے نقطے اٹھ سکتے ہیں، میری ذات قابل گرفت ہو سکتی ہے، لیکن کردار لسانی قابل گرفت نہیں ہو سکتا۔ اصل سے کتاب ہی نہ چھاپے جتنا کردار لسانی۔ ٹھیک ہے جناب، جس کتاب کا نام کردار لسانی ہے، علامہ غلام صاحب مجدد صاحب لکھی ہے، کردار لسانی اٹھاؤ، عمری نہیں اٹھا سکتے، کیوں؟
اس واسطے انگلی نہیں اٹھ سکتی کہ وہ اسی طرح ہے جس طرح قرآن کی اور آقا کی سنت کی تعلیم جو یہ کتاباں انقلم شیء نے، ٹھیک ہے جی، کوئی داغ نہیں ہے ان کتابوں پہ، ان حیات اس زندگی اس کتاب سے کوئی نقطہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو انہاں کے نقطے نہیں تے کتاباں کیوں چھڑ دے ہو؟ میری کتاب نہ پڑھو، میں کوئی تو کتاب نہیں دینا چاہتا، نہ میرے کو کتاب ہے نہ میں دینی، وہ ہور بلی نے جنہاں کو بڑے ان کے شکل لڑاؤں انہاں کو لے لینا کتاباں، میرے کو کوئی کتاب نہیں۔ ساڑھے پر کتاب کردار لاسانی ہے، ساڑھے پر کتاب کشف الموجود ہے، ساڑھے پر کتاب انہاں کی حیات طیبہ ہے۔ تسی بطور نمونہ، بطور شواہد، بطور گواہی انہاں کی حیات سے نقطہ نہیں پا سکتے، تو نقطہ رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیوں؟ کہ انہوں نے زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری، تے جدوں انہوں نے زندگی قرآن و سنت کے مطابق تے پھر سجے کھڑے کی لینا تے چلان کو مار کہ آ والا مولوی چنگا گیا، چنگا دی پگڑی چنگی، کہ پگڑی چنگی، کہ دی تبلیغ بڑی چنگی، کہ دا بڑی شکل بڑی کریم بڑی لائی دی نے بڑا تیل لایا داڑھی دی، انہاں بے وقوفیاں چ پین دی ضرورت نہیں، کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں خاک ساران جہاں را حقارت میرت کچھ دانی کہیں گرد سوال باشد، ہر مٹی نہ لالوتا بندے میں حقارت نہ لگے، یعنی کہ پتہ اس مٹی کے پیچھے کچھ شاہ سوال ہو جی، اب تو کالر پاٹے نہ آگا تو پیچھے جناب انہوں نے نیڑے نہیں لگن دینا، شکلاں کڑیاں موبائل جناب انہاں چیزاں جناب کو کوٹھیاں بدلے بناؤ ضرور استعمال کرو، لیکن انہاں دے پتر نہ بنو، اگر انہاں دے پتر تسی بن گئے تے پھر انسان دے پتر تساں نہیں رہنا، تے انسان دے پتر بنو، موبائل دا پتر نہ بنو، آئی فون دا پتر نہ بنو، لینڈ کروزر دا پتر نہ بنو، کوٹھیاں بنگلے دا پتر نہ بنو، اپنی بلدیت نو جڑا صحیح خانہ وہی نہ لکھو وچ، یہ انسان دا بچہ ہے، جس نو دوسرا انسان ملے تے کبھی ایک واقعی کوئی انسان دا بچہ، ٹھیک ہے جی، سمجھ لگی جی؟ اس واسطے دولت نے ایک دوسرے کو لے کے حرام حلال کر کے انسان تہے دے کرے تلوار وغیرہ بٹی کٹی اندر، انہاں چیزاں تو بچن کی کوشش کرو، یہ روش اچھی روش نہیں، کہ تباہی کے دہانے تک سانو لے آئی، اگر یہ تباہی والی جا رہے ہیں، مطلب all the trends are negative، کوئی ٹرینڈز جڑے نے وہ پازیٹیو نہیں، جدھر اسی اچھی جگہ تک ہے ساری اے لائن اچھی ہے نا، ساری لائن کوئی اچھی نہیں، اگر دل چ محبت ہے تو لائن بھی پھر انہاں دی اختیار کرے، صوفیاء دی جنہاں دے کردار وچ شک شبہ نہیں، سمجھ لگی کہ گل نہیں لگی؟ اس واسطے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں تہاڈی تربیت کرنی ہے، اس تربیت دا جڑی کتاب ہے وہ کتاب دا نام ہے قرآن۔ اللہ تعالی میری اور تہاڈی حاضری کہ اے نال جامع مسجد ختم نبوت ہے پرلے پاسے بڑھ لگے گا پیچھے